تو العزیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، ایک نام جس سے متعلق ہم نے متعدد آیات پڑھ کر کے آپ کو سنائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الاعز. کیا نام ہے؟ الاعز. کیا یہ واقعتاً اللہ رب العالمین کا نام ہے؟ العزیز جس طرح سے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیا الاعز بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے ثابت شدہ کتاب و سنت سے؟ تو اس سلسلے میں ایک ہمیں دعا ملتی ہے جو صحابی رسول سے منقول ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی جو المصنف ہے، میں کسی بنیاد پر نہیں لا پایا اس کو کسی وجہ سے. ہمارے پاس جو ہے وہ 25 جلدوں والا جو نسخہ ہے شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ کی تحقیق سے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کتاب الحج، مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الحج، اس میں امام ابی شیبہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما یقول الرجل فی المسعى. صفا مروہ کے درمیان بطن الوادی میں جو سعی ہوتی ہے نا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حاجر علیہ السلام پانی کے تلاش میں پہاڑ پر چڑھی نا، وہ شیرخوار بچہ نیچے ہے، ادھر صفا کی پہاڑی ہے اور ادھر مروہ کی پہاڑی ہے. پہاڑ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری عمارت ہے اس طرح سے ہوتا ہے کیا؟ نیچے اس کا ایک پھیلاؤ ہوتا ہے نا، تو وہ پہاڑ پر جیسے اس کا آخری حصے پر اترتی، وہاں تک تو نہیں دوڑتی تھی وہ. اس کے بعد جو ایک راستہ ہوتا تھا دو پہاڑوں کے درمیان، یہاں سے وہاں، بطن الوادی اس کا نام، اسم مسمى. پھر دوسرے پہاڑ پر چڑھائی تک کے لیے جو مطلب جگہ ہوتی تھی، وہاں پر وہ دوڑ لگاتی تھی، پہاڑ پر نہیں. تو شرعی نقطہ نظر سے ایک حاجی اور ایک عمرہ کرنے والے کو اسی حصے میں دوڑ لگانا ہوتا ہے، صحیح ہلکی پھلکی دوڑ، اسی کو بطن الوادی کہتے ہیں. آج تو صفا کی اور مروہ کی پہاڑی کا بڑا حصہ جو ہے مطلب کاٹ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دائرہ بہت طویل ہو گیا ہے، لیکن دوڑ لگانے کا جو حصہ ہے جس پر ایک ہرے رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے وہ تو مختصر ہے، اسی کو بطن الوادی کہتے ہیں. کسی زمانے میں پہاڑوں کا حصہ وہاں آ کر کے جڑا ہوا تھا، وہیں سے لوگ آیا جایا کرتے تھے. اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب ما یقول الرجل فی المسعى. صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی ہوتی ہے وہ حصہ جہاں ایک جو دوڑ وغیرہ جو لگاتے ہیں نا، یا پورا حصہ، کل کا کل حصہ، اس میں جو پڑھی جانے والی دعا سے متعلق آپ نے ایک باب قائم کیا. لیکن آپ نے اس باب کے تحت جو روایات لائی ہیں وہ موقوف روایات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی حدیث نہیں ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی ہو، ایسا نہیں ہے. ایک تابعی ہے، کبار تابعین میں سے بلکہ مخضرم ہے، علمی دنیا میں وہ اپنی کنیت سے مشہور ہے، ابو وائل. شقیق نام تھا ان کا، شقیق ابن سلمہ، شفیق نہیں، شقیق ابن سلمہ، ابو وائل اپنی کنیت سے مشہور ہے. وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کان عبداللہ اذا سعى فی بطن الوادی، جب آپ بطن الوادی میں جو آپ سعی کرتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر ورحم. کیا دعا کرتے تھے؟ رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. جب یہ دعا انہوں نے پڑھی، جس سند سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے یا جو اثر ملتا ہے، اس پر محققی کتاب شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ نے اس پر صحیح کا حکم لگائے. یہی دعا عبداللہ بن عمر سے بھی ہم کو ملتی ہے، مصنف ابن شیبہ میں 2 روایات بعد. اس پر آپ نے ضعیف کا حکم لگایا ہے، اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ روایت منقطع ہے، اس لیے کہ ابو اسحاق السبیعی جو صغار تابعین میں سے ہیں، کہا کہ ان میں اور جو ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے. لیکن یہ عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے یہ دعا. شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب جس کا بھی میں حوالہ دوں گا ابھی،
اس میں آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مسعود دونوں سے یہ دعا ثابت ہے. اچھا، ایک بات تو یہ بات واضح ہو گئی، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے اس روایت سے نہیں ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر پڑھا کرتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. ایسے میں کیا یہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہوگی یہ دعا؟ تو اس سلسلے میں شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ، جنہوں نے صفات باری تعالیٰ سے متعلق کتاب لکھی صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے صفت العزہ سے متعلق اس بات کو بیان کیا، کہا کہ وَهَذَا مِمَّا لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ، یہ آپ کے الفاظ ہیں. آپ نے کہا کہ الاعز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے کہ صحابی رسول کا یہ کہنا رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم، انت الاعز، اللہ رب العالمین کو یہ کہنا کہ تو الاعز ہے، صحابی اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ رائے کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی، اپنی تئی نہیں کہیں گے صحابہ اس طرح کی بات غیبیات سے متعلق. جنت جہنم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جن اور شیاطین یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور بھی بہت سارے آسمان اور زمین کے اندر کیا کچھ ہے، سب غیبی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین کے، جو ہماری مطلب نظروں سے اللہ نے مخفی رکھی ہیں. ایسے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کی مخلوقات سے متعلق جو پردے غیب میں ہیں اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں، تکلف نہیں کرتے ہیں صحابہ غیبیات سے متعلق. بات واضح ہو رہی؟ رب ذوالجلال سے متعلق کیسے گفتگو کریں گے صحابہ، جو کہ غیبی چیز ہے؟ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نام اپنے اوصاف نہیں بتائیں بندوں کو محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ ہم تک کیسے پہنچیں گے؟ صحابہ تو مخلوقات سے متعلق گفتگو نہیں کرتے ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق گفتگو کریں گے. تو یہ مقصود تھا ان کو کہ هذا مما لا يقال بالرأي، کہ عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا کہ انت الاعز، انت العزیز، انت الاعز، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الاعز، جس طرح سے الکریم اللہ کا نام ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کے بعد کا مطلب جس نام سے متعلق گفتگو ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی صفت الکرم سے متعلق انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الکریم، اور الاکرم بھی اللہ کا نام ہے. ہمارے معاشرے میں عبد الکریم نام رکھتے ہیں، عبد الاکرم نام نہیں رکھتے. الاکرم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن الاعز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے. صحابی رسول کا یہ کہنا کہ انت الاعز الاکرم، الاعز اپنے تئیں کیسے کہہ سکتے صحابی اپنی طرف سے؟ یہ اور بات ہے کہ آپ نے نسبت نہیں دی، آپ نے وہاں کسی کو حدیث بیان کرنا مقصود نہیں تھا عبداللہ بن مسعود کو کہ اللہ کے رسول کو میں نے اسے کہتے ہوئے سنا، کسی کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا نا. آپ نے بس دعا پڑھی اور آپ کے تلمیذ نے سنا اور اس کو روایت بیان کر دی. تو اس اعتبار سے الاعز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو کلام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو کتاب ہے مناسک الحج والعمرہ شیخ البانی کی رحمہ اللہ، اس کتاب پر گویا کہ شرح ہے، یہ شرح مناسک الحج والعمرہ للالبانی بصحیح الخبر والاثر والنظر. یہ دکتر فخر الدین صاحب نے اس پر شرح لکھی ہے، اور آپ نے مطلب امور حج سے متعلق تربیتی پہلو پر بھی کام کیا، فقہی مسائل اور نوازل پر بھی آپ نے کام کیا. اب دیکھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کا میں آپ کو کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے یعنی جو صفا مروہ کے درمیان کی جو دعائیں ہیں اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھنے، مروہ پہاڑی پر چڑھنے جو تسبیحات، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل جو کلمات ہیں جو ثابت شدہ ہیں، کہا کہ وہ پڑھنا ہے. اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے کیا دعائیں پڑھنا چاہیے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں نا خانہ کعبہ کا، کعبۃ اللہ کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خاص دعا تو ثابت نہیں ہے. مخصوص مقامات پر، مخصوص مقام پر ربنا آتنا فی الدنیا والی جو ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اللہ کی طرف سے دعا ثابت نہیں ہے.
تو کتاب و سنت سے ثابت کسی بھی دعا کو کر سکتا ہے ایک مسلمان. کہا کہ بعین ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے بھی کسی بھی طرح کی دعا کو وہ پڑھ سکتا ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، یا صحابہ سے جو دعائیں منقول ہیں، یا تابعین سے، سلف سے جو دعائیں منقول ہیں. تو اس تناظر میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا بات کہی، دیکھیں ذرا، بڑی اہم بات ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا وَمَا قِيلَ فِي الطَّوَافِ مِن مَشْرُوعِيَّةِ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ مُطْلَقًا يُقَالُ هُنَا. یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے جو دعائیں ثابت شدہ ہیں وہ دعا ثابت شدہ ہیں، ایک ہو کہ ایک سے زائد ہو، لیکن مطلق طور پر کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں نا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ صفا مروہ کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ بھی اس میں توسع ہے، وسعت ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور آگے آپ نے یہ بھی کہا کہ والذکر، یہ دیکھیں قابل غور بات، والذکر الذی ثبت عن ابن مسعود وابن عمر یضاف کمثال الی ما سبق تأصیلہ من مشروعیت الدعاء بما ثبت عن الصحابہ فی المواضع التي اطلقها الشارع. شریعت نے جن مقامات پر دعا کرنے کی ترغیب تو دلائی ہے لیکن خاص دعا نہیں سکھائی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کی بات کہی نہیں کہی، لیکن مخصوص دعائیں سکھائی گئیں کیا؟ نہیں نا. تو شریعت نے جہاں دعا کی ترغیب دلائی ہے اور اس پر شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے، مخصوص دعائیں نہیں سکھائی ہیں، ایسے میں کتاب و سنت سے منقول دعائیں یا صحابہ سے جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں، کہا کہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں دو شرطیں لگائیں. آپ نے کہا کہ دون اعتقاد استحبابها بخصوصها، دون اعتقاد استحبابها بخصوصها، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہو، مثلا اذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے جو دعا ہے، اللہ کے رسول سے ثابت شدہ دعا ہے نا، گویا کہ ایک مستحب عمل ہے، پڑھیں گے تو اجر ملے گا اس پر. کہا کہ صحابی سے منقول ہونے والی دعا کو مستحب، اس کو عبادت کا وہ درجہ دینا جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. تو اس تناظر میں ان دعاؤں کا اہتمام، کہا کہ یہ اعتقاد درست نہیں ہے. اور آپ نے بطور مثال پیش کی عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے ملنے والی اس روایت کو، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. اور دوسری بات آپ نے پیش کی اب التزامها دون غیرها، کوئی شخص صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے بس اسی دعا کا اہتمام کر رہا ہے، گویا کہ نبی نے سکھائی ہے. جس طرح سے نبی سے منقول کسی مقام پر کسی وقت پر پڑھی جانے والی دعا ہے، اس کا اہتمام بھی تو ہوتا ہے نا، نبی نے پڑھی ہے نا دعا، نبی نے پڑھی ہے، اور نبی نے پڑھی ہو، نبی نے سکھائی ہو، کسی مقام کو خاص کر کے، کسی جگہ کو خاص کر کے، کسی وقت کو خاص کر کے، اس پر اہتمام درست ہے، مناسب ہے. اگر واجب عمل ہو تو مطلب لازمی طور پر کرنا ہے، استحباب ہو، اس کا درجہ مستحب ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس کا اہتمام ہے اس درجے کا. لیکن صحابہ سے ملنے والی دعاؤں کا اہتمام اس حد تک کہ اسی کا اہتمام کسی اور دعا کا نہیں، گویا کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا جو کہ شریعت نے واجب نہیں کی. یہ مقصود شیخ البانی کو رحمہ اللہ. گویا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے کلام سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے ملنے والی جو دعا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، گویا کہ یہ مقصود ہے کہ یہ ان صحابہ سے منقول دعائیں ہیں. یہ نہ یہ کہ صرف سندن موقوف ہے، بلکہ یہ صحابی ہی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اس لیے کہ عبداللہ بن عمر سے اور بھی دعائیں ملتی ہیں ہم کو، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے جو آپ نے دعائیں کی، اور بھی دعائیں ملتی ہیں. تو لیکن شیخ سقاف حفظہ اللہ نے جو خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ انت الاعز، یہ کہنا، اللہ رب العالمین کا ایک نام جو ہے ذکر کرنا، یہ جو ہے چونکہ قرآن مجید میں اللہ کا نام نہیں ہے، الاعز ثابت نہیں ہے، نہ احادیث میں اللہ رب العالمین کا نام الاعز ہے واللہ اعلم ہماری معلومات کے اعتبار سے، نہ اس کا کہیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے تلاش بسیار کے بعد، اس دعا میں ملتا ہے. اور صحابی نے کیسے کہا اللہ کو الاعز؟ تو کہا کہ یہ رائے کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جائے گی، تکلف نہیں کیا جائے گا، اسے نص کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے لیے کوئی نام جو ہے ذکر کیا جائے گا. اس تناظر اللہ عالم، اور ذاتی طور پر جو ہے ہمیں اس پر اطمینان ہے.
اس وجہ سے میں نے یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھی.